امیر حسن سرزی، جنہیں ہم سادی ہندوستان کے نام سے بھی جانتے ہیں، ان کا اصل نام امیر حسن تھا، قلمی نام حسن دہلوی بھی ہم انہیں کہتے ہیں، اور لقب نجم الدین تھا۔ وہ بہت ہی اہم فارسی ادب میں انہیں بہت اہم مقام حاصل ہے بحیثیت شاعر اور بحیثیت نثر نگار بھی۔ ان کا دیوان متعدد بار شائع ہو چکا ہے۔ ان کی نثر کی اہم کتاب فوائد الفواد ہے۔ فوائد الفواد میں انہوں نے اپنے مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کے ملفوظات کی جمع آوری کی ہے، انہیں جمع کیا ہے، اور یہ کتاب اس قدر مقبول ہے کہ اس کی تقلید میں متعدد ملفوظاتی کتابیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ میر حسن سرزی سلطان بلبن کے ولی عہد شہزادہ محمد کے عہد میں ان کے ساتھ ملتان گئے، اور پھر وہ وہاں پر ایک اہم مقام پر فائز رہے، اور پھر اس کے بعد وہ دہلی واپس آئے، اور وہاں پر بھی دہلی میں آ کر بھی وہ مختلف اہم مناصب پر فائز رہے۔ ان کی وفات پھر اس کے بعد وہ 55 سال کی عمر میں حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید ہو گئے، اور پھر ملفوظات نگاری کا سلسلہ جاری رہا، وہیں پہ آغاز ہوا اور وہ تقریباً 20 برس تک جاری رہا۔ اچھا، سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملفوظات جو ہیں وہ ہوتے کیا ہیں۔ ملفوظات جو ہے یہ ملفوظ کی جمع ہے، اور ملفوظ ہم کہتے ہیں یہ ہے گفتگو، اس سے مراد ہے گفتگو یا لفظ یا کلمات جو کہ کسی صوفیاء کرام کے جو ملفوظات ہیں وہ ان کے منہ سے نکلے ہوئے جو ان کے واعظ ہیں، جو جی جی تو ملفوظ نگاری کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے فارسی ادب، نہ صرف فارسی ادب میں بلکہ اردو ادب میں بھی، اور ہم یہاں پر آغاز کرتے ہیں جو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے وہ ہے ہندوستان میں جو ملفوظ حضرت امیر حسن سرزی نے جو مرتب کیے تھے حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کے فوائد الفواد سے، اور اس کے بارے میں صاحب سیر الاولیاء نے لکھا ہے کہ امیر خسرو اپنی تمام تصانیف اس ملفوظ کے بدلے دینے کے لیے تیار تھے، اور یوں ان کی حضرت نظام الدین اولیاء کے روحانی برکات سے، ان کے فیوض کی بدولت ہندوستان کی مختلف خانقاہوں میں ملفوظات نویسی کا آغاز ہوا۔ فوائد الفواد دراصل حضرت نظام الدین اولیاء کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، اور یہ 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ ان 5 جلدوں میں 188 مجالس کا ذکر کیا گیا ہے، ان کا احوال درج کیا گیا ہے، تو ان مجالس کا دورانیہ تقریباً 15 سال پر محیط ہے، یعنی پہلی مجلس جو ہے وہ 707 ہجری اور آخری مجلس 722 ہجری میں منعقد ہوئی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ امیر حسن سرزی جب بھی وہاں پر آتے ان کی حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں، تو جو کچھ بھی وہ سنتے تھے ان کی زبان مبارک سے جو بھی لفظ نکلتا تھا وہ لکھ لیتے تھے، اور انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں صفحات تحریر کیے، لیکن پھر ان کو منتخب کر کے ان کا انتخاب جو ہے وہ انہوں نے کتاب کی صورت میں پیش کیا۔
سلسلہ چشتیہ کی خانقاہوں میں جو نصاب رائج رہا ہے، نصاب تربیت رائج رہا ہے، اس میں فوائد الفواد کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل رہی ہے، نہ صرف موضوعات کی وجہ سے بلکہ اس کے انداز بیان کی خوبصورتی اور اس کی دلکشی کے باعث بھی۔ اور ملفوظاتی ادب میں جتنا احترام، جو بھی اہمیت اس کتاب کو حاصل ہوئی ہے، شاید ہی کسی اور کتاب کو میسر آئی ہو۔ اس کی تقلید میں بہت سے مصنفین نے بہت سے ملفوظات کو لکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کے پائے تک نہیں پہنچ سکے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے بارے میں تھوڑی بات کر لیں ہم، کہ حضرت نظام الدین اولیاء کا تعلق سلسلہ چشتیہ سے تھا۔ سلسلہ چشتیہ کے بہت ہی کہنا چاہیے کہ نامور صوفی بزرگ ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی ولادت 636 ہجری میں ہوئی۔ ان کے جد امجد سید علی بخاری تھے اور ان کے نانا حضرت خواجہ عرب بخارا سے ہجرت کر کے بدایون پہنچے تھے۔ انہوں نے ظاہری علوم حاصل کیے اور پھر 20 برس کی عمر میں اجودھن میں جو کہ جہاں پر حضرت بابا فرید الدین گنج چکر موجود تھے، جسے ہم اجودھن جسے ہم موجودہ پاک پتن کہتے ہیں، وہاں وہ حاضر ہوئے اور وہاں پر انہوں نے حضرت بابا فرید الدین گنج چکر کی صحبت میں رہ کر کسب فیض کیا۔ جی، ہم شروع کرتے ہیں مجلس اول سے۔ لختی سخن در تزکیے افتاد۔ لختی کا مطلب ہے کچھ، تھوڑا سا، ٹکڑا یا حصے کو بھی ہم کہتے ہیں۔ تزکیے کا ذکر ہوا، سخن ہے، بات کو بھی کہتے ہیں، کلام کو بھی کہتے ہیں۔ بر لفظ مبارک راند، کہ پھر انہوں نے لفظ راندن ہوتا ہے بولنا، کہنا، ارشاد فرمانا، پھر انہوں نے ارشاد فرمایا۔ جی، ہم یہ پڑھ رہے ہیں فوائد الفواد ہے، یہ پیج نمبر ہے آپ کا 92، جو نوٹس آپ لوگوں کے پاس ہیں اس میں صفحہ نمبر 92 ہے۔ مرد کہ انسان کا کمال، مرد کا کمال، در چہار چیز پیدا می شود، چار چیزوں میں پیدا می شود یعنی ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے کہ مرد کا کمال چار چیزوں میں ظاہر ہوتا ہے، پیدا شدن ہوتا ہے، ظاہر ہونا۔ اور می شود جو ہے یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مضارع سے پہلے اگر ہم می لگا دیں تو فعل حال بن جاتا ہے۔ اب وہ چار چیزیں کون سی ہیں ان کا ذکر وہ کرتے ہیں آگے۔ قلت الطعام، قلت یعنی کم، طعام ہے کھانا، کم کھانا، و قلت الکلام اور کم گفتگو کرنا، کم بولنا، و قلت المنام اور کم سونا، و قلت الصحبت
मा अल अनाम, किल्लतु सोहबत यानी सोहबत कम रखना, कम मेल जोल रखना। मा अल अनाम, अनाम है लोग, लोगों से, और लोगों से कम मेल मिलना जुलना। कि इंसान का कमाल चार, मर्द का कमाल चार चीजों में नजर आता है, चार चीजों में जाहिर होता है। अब वो चार चीजें कौन सी हैं? कि कम खाना, कम गुफ्तगू करना, कम सोना और लोगों से कम मेल जोल रखना। लख्ती सुखन, दर जद्दो, दर जद्दो इज्तिहाद उफ्ताद। लख्ती फिर वही थोड़ा सा, मुख्तसर सा, या फिर सुखन कलाम या बात हुई, दर जिद्दो इज्तिहाद, जिद्दो इज्तिहाद यानी जिद्दोजहद, जिद्दोजहद का जिक्र हुआ, फिर जिद्दोजहद के बारे में बात हुई, फिर जिद्दोजहद का तज़करा हुआ। बंदे रा, दर इन मानी, इन दो बैत, az lafz durarbar ईशान इस्तेमा उफ्ताद। बंदे रा दरिन मानी, बंदे ने, दरिन मानी यानी इस बारे में, इस ज़िम्न में, दो इन दो बैत, ये दो अशआर, अज लफ्ज दुरर बारे ईशान, दुरर बार, दुर कहते हैं मोती को, तो दुरर बार यानी जो मोती बरसाने वाली हैं, मोती बरसाने वाली जुबान से ये दो अशार, इस्तेमा फुताद, इस्तेमा यानी सुने। गारचे इज़्ज़त दहद हिदायत दीन, गरचे अगरचे, इज़्ज़त दहद, इज़्ज़त है खुदा ताला, कि अगरचे खुदा ताला दहद देता है, दहद जो है ये है मुजारे और इसका मसदर है दादन, दादन है देना और दहद है मुजारे। दहद देता है हिदायत दीन, दीन की हिदायत, अगरचे दीन की हिदायत खुदा ताला देता है। अगला मिसरा, बंदेरा इज्तिहाद बायद कर्द, बंदेरा इंसान को, इज्तिहाद बायद कर्द, इज्तिहाद यानी जिद्दोजहद करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। इंसान को अगर से दीन की हिदायत अल्लाह ताला देता है, लेकिन इंसान को कोशिश करनी चाहिए। अगला शेर है, नामाई के अन बेहशर खाही खान, नामे, नामे का मतलब होता है खत, नामा है खत, नामाई कि वो खत जो बेहश के अन के जिसे, बेहशर, हशर में क़यामत के दिन, के जिसे क़यामत में ख्वाही खान्द, ख्वाही खान्द जो है ये है फेल मुस्तकबिल, ख्वाही खान फेल मुस्तकबिल है, खानदन से पहले ख्वाहद और फिर ख्वाही खान के जो तुम पढ़ोगे, वो नामाए आमाल जो तुम क़यामत के रोज पढ़ोगे, हम अज इन जा, हम अज इन जा इसी जगह से, सुआद बायद कर, इसी जगह पर उसको पढ़ लेना चाहिए। सवाद है, इल्म को कहते हैं, बासवाद हम कहते हैं, जो पढ़ा लिखा होता है उसको हम कहते हैं बासवाद। तो उसकी ख्वानदगी, उसकी पढ़ाई उसको यहीं पर पढ़ लेना चाहिए, इसी दुनिया में पढ़ लेना चाहिए, कि वो नामाए आमाल जो तुम क़यामत के रोज वहां जाकर पढ़ोगे, उसे तुम्हें दुनिया में पढ़ लेना चाहिए। कि इंसान जो कुछ भी करता है, उसका जो अमल है, उसका
کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. تو اگر اس کی نیت اچھی ہوگی تو اس کا عمل بھی اچھا ہوگا, اور اگر عمل اچھا ہوگا تو پھر ہی قیامت کے دن اسے اس کا جو نامہ اعمال ہے وہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اس لیے ہمیں خدا سے توفیق طلب کرنی چاہیے, اس کی ہدایت کی توفیق طلب کرنی چاہیے, لیکن اس کے لیے ہمیں خود بھی کوشش کرنی چاہیے, اچھے کام کرنے چاہیے. جی, اس کے بعد مجلس دوم ہے بعد اذان. در تحقیق ترک دنیا. ان لفظ بر زبان مبارک راند کہ ترک دنیا آن نیست کہ کسی خود را برهنه کند, مثلا لنگوته ببندد بنشیند. ترک دنیا آن است که لباس بپوشد و طعام بخورد, اما آنچه می رسد روان می دارد و جمع ندارد و با او میل نکند و خاطر را به چیزی متعلق ندارد. جی, ہم اس میں دیکھتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی کیا ہیں. بعد از آن, از کا مطلب ہے سے اور آن کا مطلب ہے وہ یا اس. تو بعد از آن کا مطلب ہے اس کے بعد. اس کے بعد در تحقیق دنیا. ترک دنیا یعنی دنیا کو ترک کر دینا, دنیا کو چھوڑ دینا. اس کے بعد دنیا کو چھوڑنے یا ترک دنیا کرنے کی تحقیق کے ضمن میں ان لفظ, یہ الفاظ, یہ بات یا یہ لفظ بر زبان مبارک راند. زبان مبارک یعنی یہ بات ہو رہی ہے حضرت نظام الدین اولیاء کی, یعنی ان کی زبان مبارک سے یہ لفظ جاری ہوئے یا وہ اپنی زبان مبارک پر یہ لفظ لائے. اب کس بابت بات کر رہے ہیں؟ وہ ترک دنیا کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے بعد ترک دنیا کی تحقیق کے بارے میں, اس کی تحقیق کے ضمن میں یہ الفاظ زبان پر لائے کہ ترک دنیا, کہ دنیا کو ترک کر دینا, دنیا کو چھوڑ دینا. آن نیز یہ نہیں ہے کہ کسی کوئی خود را برہنه کند, مثلا کہ کوئی خود کو برہنہ کر لے, مثلا لنگوتے بے بندد, مثلا لنگوٹ باندھ لے. بندد جو ہے یہ ہے بستن مصدر ہے جس کا مطلب ہے باندھنا, اور اس کا مضارع ہے بندد. بے بندد یعنی باندھے. بے نشیند, بے نشیند یعنی بیٹھ جائے. نشستن مصدر ہے جس کا مطلب ہے بیٹھنا, اور نشیند ہے مضارع. تو کہ مثلا لنگوٹ باندھ کر بیٹھ جائے. ترک دنیا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ دنیا کو بالکل چھوڑ دیں, اسے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور جو ہے وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر بیٹھ جائیں. بلکہ ترک دنیا کے بارے میں حضرت نظام الدین اولیاء نے کیا فرمایا کہ ترک دنیا آن است, ترک دنیا وہ ہے کہ لباس بے پوشد, کہ لباس پہنے. بے پوشد پوشیدن مصدر ہے جس کا مطلب ہے پہننا. پوشیدن ہے پہننا, اور کہ لباس بے پوشد اور لباس پہنے. و طعام بے خورد, طعام کہتے ہیں کھانے کو, اور بے خورد خوردن مصدر ہے جس کا مطلب ہے کھانا, اور اس کا مضارع ہے خورد, اور بے خورد یعنی کھائے, مضارع ہے بے خورد. کہ لباس پہنے
اور کھانا کھائے. ترک دنیا یہ ہے کہ لباس بھی پہنے اور کھانا بھی کھائے. اما لیکن آنچے جو کچھ میرسد اسے پہنچتا ہے، لیکن جو کچھ پہنچے. روان می دارد، روان داشتن، رواں کہتے ہیں رواں یعنی جاری، اس کو جاری رکھنا کسی چیز کو، روان داشتن. تو روان می دارد کہ وہ اس کو رواں رکھے، جاری رکھے. و جام نہ دارد، جمع نہ دارد جمع نہ کرے، اس کو جمع نہ کرے، اکٹھا نہ کرے، لیکن جو کچھ اس تک پہنچتا ہے اسے جاری رکھے یعنی تقسیم کرے، اس کو اکٹھا نہ کرے، جمع نہ کرے. وباؤ اور اس کے ساتھ میل نہ کند، میل یعنی میلان یعنی رجحان، یعنی اس کے ساتھ تعلق رکھنا. میل داشتن ہے تعلق رکھنا، اور اس کے ساتھ تعلق نہ رکھے یعنی جو کچھ اس کو اس تک پہنچتا ہے اس کے ساتھ دل نہ لگائے، اس کے ساتھ تعلق نہ رکھے. وہ خاطر را، خاطر کہتے ہیں دل کو، اور خاطر کو دل کو بے چیزی کسی چیز کے ساتھ متعلق نہ دارد، متعلق داشتن ہے رکھنا، داشتن کا مطلب ہوتا ہے رکھنا اور اس کا مضارع ہے دارد. متعلق نہ دارد یعنی نہ رکھے، کہ دل کو کسی چیز کے ساتھ نہ لگائے. اب ترک دنیا کے بارے میں اس مجلس میں انہوں نے بات کی ہے کہ دنیا کو ترک کر دینا، دنیا کو چھوڑ دینے سے کیا مراد ہے. یعنی کہتے ہیں نا کہ صوفیہ جو ہیں وہ ترک دنیا کریں. تو ترک دنیا کس کو کہتے ہیں؟ ترک دنیا یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا داری سے، دنیا کی چیزوں سے بالکل ہی کنارہ کشی اختیار کر لیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی دنیاوی اسباب مال و دولت ہیں، جو بھی اسباب آپ کے پاس موجود ہیں، آپ انہیں منصفانہ طور پر ان کی تقسیم کریں، آپ انہیں استعمال بھی کریں، اور جو کچھ آپ کے پاس اضافی ہے اپنی ضرورت سے جو زائد ہے وہ آپ اس کو تقسیم کریں، اس کو اکٹھا نہ کریں، اس کو جمع کر کے نہ رکھیں، نہ اس کے ساتھ تعلق کوئی قائم رکھیں اور نہ اس کے ساتھ دل لگائیں. اس کے بعد تیسری مجلس ہے، پیج نمبر 96 دیکھیے گا. مجلس ہے سوم، لختی سخن در خدمت افتاد و مراعات رضا فرمود کہ ہر کے خدمت کند او مخدوم شود، کسی خدمت نہ کرده مخدوم چگونه شود. آنگاه این لفظ بر زبان مبارک راند کہ من خدمہ، خدیمہ، یہ عربی کا ہے. جی مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں. لختی، پھر سخن بات، سخن افتادن ہوتا ہے بات ہونا. سخن در خدمت، خدمت کے بارے میں، خدمت گزاری کے بارے میں بات ہوئی. و مراعات رضا، اور رضا کے بارے میں، خدمت گزاری اور اس کی رضا کے حصول کے بارے میں بات ہوئی. فرمود، انہوں نے فرمایا. فرمودن مصدر ہے جس کا مطلب ہے فرمانا، اور نون ہٹا دیا ماضی مطلق بن گیا فرمود. تو حضرت نظام الدین اولیاء کی بات ہو رہی ہے، اس لیے ہم احتراماً جمع کا صیغہ استعمال کریں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہر کے جو کوئی خدمت کند، خدمت کرے، کند مضارع ہے کردن سے، خدمت کند خدمت کرے یا خدمت کرتا ہے، جو کوئی خدمت کرتا ہے، او وہ مخدوم شود. مخدوم ہوتا ہے جس کی خدمت کی جاتی ہے،
اس کو ہم کہتے ہیں مخدوم، اور خادم ہوتا ہے جو خدمت کرنے والا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں خادم، اور مخدوم جس کی خدمت کی جائے، کہ ہر کی خدمت کند او مخدوم شود، کہ جو کوئی خدمت کرتا ہے وہ مخدوم ہو جاتا ہے۔ کسی کوئی شخص خدمت نہ کر دے، خدمت کیے بغیر، نہ کر دے یعنی نہ کر کے، خدمت کے بغیر، کوئی شخص خدمت کیے بغیر مخدوم چگونے شود، مخدوم کس طرح سے ہو سکتا ہے، کہ کوئی شخص خدمت کیے بغیر کیسے مخدوم ہو سکتا ہے، چگونے کس طرح سے، شود ہے ہوتا ہے، کوئی شخص کس طرح سے خدمت کیے بغیر مخدوم ہوتا ہے، آنگاہ این لفظ بر زبان مبارک راند کہ من خادمہ خودیمہ، آنگاہ اس وقت، یا پھر یا تب، ان لفظ یہ لفظ، بر زبان مبارک راند ان کی زبان مبارک پر جاری ہوئے، کہ پھر یہ لفظ اپنی زبان مبارک پر لائے کہ من خادمہ، یہ عربی ہے، من جس نے، خادمہ خدمت کی، وہ مخدوم ہو گیا کہ اس کی بھی خدمت کی گئی، کہ جس نے خدمت کی اس کی بھی خدمت کی گئی۔ جی واضح ہے یہاں تک؟ اوکے، ہاں جی، اب ہم دیکھتے ہیں مجلس چہارم، لختی سخن، پیج نمبر ہے 97، لختی سخن در تلاوت قرآن افتاد، فرمود کہ قرآن با ترتیل و تردید باید خواند، یکی از حاضران سؤال کرد که تردید چه باشد؟ فرمود از آیتی که خواننده را ذوقی و وقتی حاصل آید مکرر باید کرد۔ لختی سخن، لختی پھر وہی ہے کہ پھر تھوڑی سی، سخن ہے بات، در تلاوت قرآن، قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں، پھر قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں بات ہوئی، یا پھر قرآن پاک کی تلاوت کا ذکر ہوا۔ فرمود فرمایا، فرمود تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن با ترتیل و تردید باید خواند، کہ قرآن کو با ترتیل، ترتیل ہوتا ہے آہستہ آہستہ، بہت ہی خوش الہانی کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے، تلاوت کرنا، تردید ہوتا ہے بار بار دہرانا، مکرر کرنا یا تکرار کرنا، کہ فرمایا کہ قرآن مجید کو تکرار اور خوش الہانی اور تکرار کے ساتھ پڑھنا چاہیے، باید ہے چاہیے، خواند خواندن مصدر سے ہے، خواند پڑھنا چاہیے، یکی از حاضران، یکی ہے ایک، حاضران حاضر کی جمع ہے حاضران، آپ کو پتہ ہے واحد کے آخر میں الف نون لب کا اضافہ کریں تو جمع بن جاتا ہے۔ حاضران سوال کرد، کہ حاضرین میں سے ایک نے سوال کیا کہ تردید چے باشد، کہ تردید کیا ہوتی ہے، فرمود تو انہوں نے فرمایا، از آیتی کے خوانندے را ذوقی و رکتی حاصل آید، کہ از آیتی جس آیت سے خوانندے،
خوانندے ہے پڑھنے والا، پڑھنے والے کو، قاری کو، جس آیت سے پڑھنے والے کو ذوقی و رقتی، ذوق و شوق اور رقت یعنی سوز و گداز، جس آیت سے پڑھنے والے کو ذوق اور رقت حاصل ہو، سوز و گداز حاصل ہو، مقرر باید کرد یعنی وہ اس کو مقرر ہے دوبارہ، باید چاہیے، کرد کرنا کہ اس کو دوبارہ، اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ پڑھ لے، اسے چاہیے کہ دوبارہ پڑھے. یعنی تردید کیا ہے کہ اس آیت کو دوبارہ پڑھنا جس کو پڑھنے سے آپ پر سوز و گداز طاری ہو رہا ہے. یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کے ضمن میں کہ قرآن مجید کی تلاوت کیسے کرنی چاہیے. قرآن مجید کی تلاوت بہت ہی خوش آوازی کے ساتھ، خوش الہانی کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ، یعنی اس کو ٹہر ٹہر کر پڑھیں، اور جہاں آپ کو لذت حاصل ہو رہی ہے، اس سے سرور حاصل ہو رہا ہے، تو پھر آپ اس کو دوبارہ پڑھیں. جی کلیئر ہو گیا؟ جی اس کے بعد ہے مجلس پنجم، فرمود. انہوں نے فرمایا کہ ہر فعلی کے از بندے در وجود می آید از خیر و شر. ہر فعلی کے، ہر وہ فعل، انہوں نے فرمایا کہ ہر وہ فعل یعنی ہر وہ کام، جو کام از بندے در وجود میں آیت، بندے سے، انسان سے، کہ انسان سے جو کام وجود پذیر ہوتے ہیں، در وجود میں آیت، وجود میں آتے ہیں، از خیر و شر، خیر اور شر کے، کہ خیر اور شر کے، نیکی اور بدی کے جو بھی کام انسان سے وقوع پذیر ہوتے ہیں، انسان سے رونما ہوتے ہیں، انسان کے ہاتھوں جو بھی کام ہوتے ہیں، چاہے وہ خیر ہوں یا شر ہوں، تو خالق آن، اس کا خالق خداوند تعالی است، خداوند تعالی ہے کہ اس کا خالق، ان کاموں کا جو خالق ہے وہ تو خدا تعالی ہے نا، کہ چاہے وہ اچھائی ہے یا برائی ہے، تو جو بھی ہے وہ خداوند تعالی کی وجہ سے، اللہ تعالی کی طرف سے ہے. پس ہرچے می رسد، پس ہرچے جو کچھ، می رسد رسیدن مصدر ہے جس کا مطلب ہے پہنچنا، اور رسد ہے اس کا مضارع. می رسد فعل حال ہوگا، پہنچتا ہے، بس جو کچھ بھی پہنچتا ہے، از آنجا می رسد، از آنجا وہاں سے پہنچتا ہے، یعنی اسی کی طرف سے پہنچتا ہے، کہ جو کچھ بھی انسان تک پہنچتا ہے وہ خدا کی طرف سے ہی پہنچتا ہے، چاہے وہ اچھائی ہے چاہے وہ برائی ہے، جو بھی ہے وہ اسی کی طرف سے پہنچتا ہے. از کسی بہرچے باید رنجید، از کسی کسی سے، بہرچے کس لیے، باید رنجید رنجیدہ ہوں، تو پھر کسی سے بھی کس لیے رنجیدہ ہوں، رنجیدن مصدر ہے جس کا مطلب ہے رنجیدہ ہونا، رنج میں مبتلا ہونا، اور رنجد ہے اس کا مضارع، تو پھر کسی سے بھی رنجیدہ کیوں ہوں. ملائم ان معنی حکایت فرمود. ملائم ہم کہتے ہیں حلیم یا لطیف کو بھی کہتے ہیں، نرم کو بھی کہتے ہیں، پرسکون کو بھی کہتے ہیں. ملائم ان معنی حکایت فرمود، یعنی اس معانی کی مناسبت سے، اس مفہوم کی مناسبت سے حکایت فرمود، داستان بتائی یا قصہ بیان فرمایا. فرمودن سے ہے فرمود، فرمودن ہے فرمانا، اور فرمود فرمایا کہ وقتی، کہ جس وقت، شیخ ابو سعید ابو الخیر بہت بڑے صوفی تھے،
بزرگ تھے کہ جب شیخ ابو سعید ابو الخیر در راہی میرافت، راہی ایک راستے میں، میرافت جا رہے تھے، کسی راستے پر جا رہے تھے، کہ ایک دفعہ شیخ ابو سعید ابو الخیر کسی راستے پر جا رہے تھے، سفیہی، سفیہ کہتے ہیں جاہل کو، تو ایک جاہل یا بے وقوف، سفیہی از عقب، عقب ہے پیچھے سے، تو پیچھے سے ایک احمق، بے آمد، بے آمد، آمدن مصدر ہے جس کا مطلب ہے آنا، اور بے آمد آیا، تو پیچھے سے ایک احمق شخص آیا، و دستی اور ہاتھ، ایک ہاتھ، برکفائے او فرود آورد، برقفائے او یعنی ان کی گردن پر، ان کے پیچھے سے ان کی گردن پر ان کی گردن پر مارا، کہ پیچھے سے ایک احمق آیا اور اس نے اپنا ایک ہاتھ ان کی گردن پر مارا۔ شیخ سر پس کرد، شیخ نے یعنی مرشد نے سر پس ہے پیچھے، سر پیچھے کیا، یعنی انہوں نے ایسے موڑ کر دیکھا، سر پیچھے کیا، وَأَنْ سَفِيهِ را دید، اور اس بے وقوف کو دیکھا اور اس احمق کو دیکھا۔ سفیہ گفت، احمق نے کہا، در من چے می بینی، در من کہ میری طرف، میری جانب، چے کیا، می بینی، می بینی ہے فعل حال اور صیغہ ہے واحد حاضر یا شخص دوم مفرد، دیدن سے ہے بیند اور می بینی، کہ تم میری طرف سے ہے کیا، کیا دیکھتے ہو، نا شما می گوئید، نا شما نہیں، شما ہے آپ نے نہیں، می گوئید آپ نہیں کہتے، یا آپ یہ نہیں کہتے کہ ہر خیر و شر، کہ ہر خیر اور شر، کہ می رسد جو پہنچتا ہے، کہ ہر اچھائی اور برائی جو ملتی ہے یا پہنچتی ہے، از آنجاست وہیں سے ہے، یعنی اسی کی طرف سے ہے، یعنی اگر میں نے تمہاری گردن پر اگر مارا ہے تو اس میں میرا قصور نہیں ہے، بلکہ یہ آپ ہی کا کہنا ہے کہ ہر اچھائی یا جو برائی ہوتی ہے وہ خدا ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اگر آپ میری طرف یوں آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی مجھ سے شکوہ کر رہے ہیں یا شکایت کرنا چاہتے ہیں، تو دراصل یہ میں نہیں ہوں، بلکہ یہ میں اس کے کہنے پہ ہی کر رہا ہوں۔ آری شیخ فرمود، فرمودن سے ہے فرمود، شیخ نے فرمایا، آری ہاں، ہم چنین است ایسا ہی ہے، یوں ہی ہے، ولی لیکن، آن می بینم، آن ہے وہ، کہ میں وہ می بینم دیکھ رہا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ کدام بدبخت را نامزد انکار کردہ اند، کدام ہے کون سا، بدبخت بدقسمت، کہ کس بدبخت کو، کس بدقسمت کو نامزد کیا ہے، انکار اس کام کے لیے، کردہ اند انہوں نے کیا ہے، کہ خدا نے کس بدقسمت کو اس کام کے لیے مقرر کیا ہے۔ ہاں جی واضح ہے، یہاں پہ یہاں تک سب واضح ہے۔ اوکے ہاں جی، چھٹی مجلس ہم دیکھتے ہیں۔ فرمود، فرمود ہے فرمایا، انہوں نے فرمایا، کہ فرزدت نام شاعری بود، شاعری شاعر ہے، شاعر اور چھوٹی لگ جاتا ہے تو یہ ہے یا وحدت یعنی ایک شاعر،
کہ فرزدق نام کا ایک شاعر تھا، ایک عربی شاعر تھا جس کا نام تھا فرزدق. وقتی او و خواجہ حسن بصری، وقتی جس وقت یا جب، او وہ، و خواجہ حسن بصری خواجہ حسن بصری اور وہ، در جمعی، جمعی کہتے ہیں مجمع میں، ایک مجمع میں، یکجا افتادند، یکجا ایک جگہ پر، افتادند یعنی جمع ہوئے یا اکٹھے ہوئے، جب وہ اور خواجہ سے ایک مجمع میں ایک جگہ اکٹھے ہوئے، یکجا ہوئے. از ان جمع، تو اس مجمع میں، یہ کی ایک، بے آواز بلند گفت، بے آواز بلند، بلند آواز سے گفت کہا کہ بہترین مردمان در این جمع حاضر است، بہترین مردمان کے لوگوں میں سے بہترین، مردمان مردم کی جمع ہے، مردمان لوگوں میں سے، کہ لوگوں میں سے بہترین، در این جام، در این کا مطلب ہے یہ، اور جام یا ہجوم، میں بہترین لوگ حاضر ہیں، موجود ہیں، کہ ان میں سے اس سے ایک شخص نے بلند آواز سے کہا کہ اس مجمع یا اس ہجوم میں بہترین لوگ جمع ہیں. و بدترین مردمان، اور بدترین لوگ بھی، کہ بہترین لوگ بھی ہیں اور بدترین بھی، یعنی دونوں طرح کے لوگ اس مجمع میں یا اس ہجوم میں موجود ہیں. در این حال، اس بارے میں، یا اسی حال میں یا اسی وقت، فرزدق روی سوی خواجہ حسن بصری کرد و گفت، فرزدق نے، یعنی جو اس مجمع میں موجود تھا، فرزدق نے رو کہتے ہیں چہرے کو، رو کا مطلب سبب بھی ہے، ایک مطلب وجہ بھی ہے، کہ رو چہرہ، سو کا مطلب ہوتا ہے کی طرف یا جانب، تو یہ خواجہ حسن بصری کرد، اسی حال میں فرزدق نے خواجہ حسن بصری کی جانب چہرہ کیا. و گفت، اور کہا، اور اس نے کہا، شنیدی، شنیدن مصدر ہے جس کا مطلب ہے سننا، اور شنیدی کہ تم نے سنا، کہ چے می گوید، چے ہے کیا، می گوید کہہ رہا ہے، تم نے سنا کہ کیا کہہ رہا ہے. خواجہ حسن بصری گفت، خواجہ حسن بصری نے کہا، چے معلوم است، کیا معلوم ہے، کہ بہترین مردمان کیست، کہ بہترین انسان لوگوں میں سے بہترین کون ہے. حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ کسی کو کیا معلوم ہے کہ لوگوں میں سے بہترین کون ہے. این را خدا داند، داند دانستن سے ہے جس کا مطلب ہے جاننا، کہ یہ تو خدا جانتا ہے. فرزدق نے کہا، اے خواجہ، کہ جناب، بہترین مردمان توئی. اس نے کہا کہ اے خواجہ حسن، بہترین مردمان لوگوں میں سے بہترین توئی آپ ہیں، کہ لوگوں میں سے بہترین، و بدترین مردمان اور لوگوں میں سے بدترین، مانم میں ہوں، اور بدترین میں ہوں. چون فرزدق وفات یافت، جب فرزدق کی وفات ہوئی،
جب فرزدق کا انتقال ہوا پورا در خواب دیدند، پورا اس کو در خواب دیدند، انہوں نے خواب میں دیکھا. دیدن مصدر دیکھنا اور دیدن ماضی مطلق ہے. انہوں نے خواب میں دیکھا. از احوال او اس میں موجود ہے. پیج نمبر 110 پہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کہ شیرازی جو حافظ شیرازی جو ہیں یہ شیراز میں پیدا ہوئے تھے اور 726 ہجری میں پیدا ہوئے تھے. شمس الدین ان کا نام تھا اور پھر زیادہ تر جو ہے انہوں نے شیراز ہی میں اپنی زندگی بسر کی اور وہیں پر ان کی تدفین بھی ہوئی. غزل گفتی آخری شعر ہے. غزل گفتی و در سفتی بیاء و خوش بخوان حافظ کہ بر نظمیں تو افشاند فلک عقدہ ثریا را. غزل گفتی کہ تم نے غزل کہی، غزل پڑھی. و در سفتی، در کہتے ہیں موتی کو اور در سفتی موتی پرو دیے. تم نے غزل کہی اور موتی پروئے. بیاء و خوش بخوان حافظ، بیاء آؤ اور خوش بخوان اچھے لحن سے، اچھے لہجے سے پڑھو حافظ. اچھا اب یہ بیاء اور بے خوان دونوں ہی یہاں پر فعل امر ہیں کہ بر نظم تو افشاند فلک عقدہ ثریا را. کہ بر نظم تو کہ تمہاری نظم پر، تمہاری شاعری پر، تمہاری غزل پر افشاند افشاں کرتا ہے، نچھاور کر دے، افشاں کر دے، نشاور کر دے فلک آسمان. عقد ثریا، عقد ثریا عقد کہتے ہیں ہار کو، کہ ثریا کے ہار کو. ثریا جو ہے یا پروین جس کو ہم کہتے ہیں وہ 6 ستاروں کا جھرمٹ ہوتا ہے جو ایسے لگ رہا ہوتا ہے، جو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں یہ ستارے. تو ستاروں کا ایک ہار ہے جس کو ہم کہتے ہیں عقد ثریا، کہ آسمان تیری غزل پر عقد ثریا کو نشاور کرے کہ اے حافظ تو نے غزل کہی گویا موتی پرو دیے. اچھا یہاں پر جب ایسا شعر جس میں شاعر اپنی شاعری کی تعریف کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں شاعرانہ تعلی. ہاں جی اس کو ہم کہتے ہیں شاعرانہ تعلی، یعنی وہ اپنی ہی شاعری کی تعریف کر رہا ہے یہاں پہ. جی اگلی غزل دیکھتے ہیں ہم. روشن از پرتو رویت نظری نیست کے نیست، منت خاک درت بر بصری نیست کے نیست. روشن از پرتو، پرتو کہتے ہیں ہم عکس کو کہتے ہیں، سائے کو بھی کہتے ہیں. رویت، رویت جو ہے اس میں جو تے ہے وہ ہے ضمیر متصل. رویت تمہارا چہرہ، کہ تمہارے چہرے کے پرتو سے. روشن نظری نیست کے نیست، کوئی نظر نہیں ہے، یعنی کوئی نظر ایسی نہیں، کوئی نظر نہیں جو تیرے چہرے کے پرتو سے روشن نہ ہو.
یعنی ہر جو نظر ہے اس میں جو روشنی ہے، ہر آنکھ میں جو روشنی ہے وہ تیرے چہرے کے عکس کو دیکھ کر ہے، تیرے چہرے کو، تیرے خوبصورت چہرے کے پرتو کی بدولت ہے. یعنی ہر آنکھ جو ہے وہ تیرے ہی چہرے کے عکس سے روشن ہے. اچھا، حافظ شیرازی کی جو شاعری ہے اس کو بیک وقت ہم عشق مجازی اور عشق حقیقی میں بھی دیکھ سکتے ہیں. یعنی محض عشق مجازی نہیں ہے بلکہ یہ عشق حقیقی، اس کے بعض اشعار بالکل عشق حقیقی بیان کر رہے ہوتے ہیں اس کی. تو دوسرا مصرع ہے منت خاک درت بر بصری نیست کے نیست. منت احسان، منت خاک درت کہ تیرے در کی مٹی، کہ تیرے در کی خاک کی مٹی جو ہے بر بصری نیست کے نیست، یعنی کوئی آنکھ، بصر کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو تیرے دروازے کی خاک کی احسان مند نہ ہو. اب دروازے کی خاک جو ہے، یعنی جو دروازے کی خاک ہے وہ ہر ایک کی آنکھوں کا سرما ہے. تو اس خاک کو چونکہ وہ سرما ہے تو اس لیے ان کی آنکھوں میں جو چمک ہے وہ تیری خاک، تیرے در کی خاک کی بدولت ہے. تو کوئی آنکھ بھی ایسی نہیں ہے جو یہ احسان مند نہ ہو. ناظر روی تو صاحب نظرانند ولی، سرگے سوی تو در هیچ سری نیست کے نیست. ناظر روی تو، ناظر ہے دیکھنے والا، روی تو تیرا چہرہ دیکھنے والا، صاحب نظرانند ولی، صاحب نظر ہیں کہ تیرا چہرہ دیکھنے والے صاحب نظر ہیں، لیکن سرگے سوی تو تیری زلفیں در ہیچ سری، کہ تیرا چہرے انور کو دیکھنے والے تو صرف صاحب نظر ہیں. یعنی خدا تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یعنی دنیا میں اس کی جو نشانیاں ہیں ان کی وجہ سے ہم اس کو پہچانتے ہیں کہ وہ ایک پوشیدہ ہے اس کی ذات، چونکہ وہ سب کے سامنے نہیں ہے لیکن وہ ہر جگہ پر موجود ہے. اور اس کو کون لوگ دیکھ سکتے ہیں؟ جو صاحب نظر ہیں، یعنی جن کے دل کی آنکھ روشن ہے، صرف وہی اس کو دیکھ سکتے ہیں. سرگے سوی تو در ہیچ سری نیست کے نیست، لیکن ایک سر بھی ایسا نہیں جو تیری زلف کا، تیرے گیسوؤں کا قیدی نہ ہو، کہ تیری زلفوں کا قیدی نہ ہو. ایسا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو تیرا اسیر نہیں ہے. یعنی ہر کوئی جو ہے وہ تیری ذات کی تعریف کرتا ہے، اس کو مانتا ہے، اس کو من ازین طالع شوریده برنجم ورنہ بہرے مند از سر کویت دیگری نیست کے نیست. من ازین طالع شوریده، طالع شوریده یعنی آشفتہ حالی، کہ پریشانی، بدنصیبی کو بھی ہم کہتے ہیں. کہ میں ازین طالع شوریده، کہ اس پریشان حالی سے، بے رنجم رنج میں ہوں، میں تکلیف میں ہوں، میں اپنی بدبختی سے تکلیف اور رنج میں ہوں. ورنہ بہرے مند از سر کویت، بہرے مند ہے جو فائدہ اٹھانے والا ہے، جو بہرہ مند ہے. از سر کویت تیرے کوچے سے، تیری گلی سے، دیگری نیست کے نیست کوئی ایسا نہیں ہے جو نہ ہو. یعنی کوئی ایسا، ایک بھی ایسا نہیں ہے جو تیری
کوچے سے یا تیری گلی سے بہرہ مند نہ ہو. یعنی خدا تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ ہر ایک کو میسر ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہے کہ وہ ناانصافی کرے. میں اگر تکلیف میں مبتلا ہوں، اگر رنج میں مبتلا ہوں، تو اپنی بدبختی کی وجہ سے مبتلا ہوں. یعنی اس میں بھی میری ہی کوئی کوتاہی ہے، کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے میں اس تکلیف میں مبتلا ہوں. ورنہ تو تیرا فیض اور تیری برکت اور تیری رحمت جو ہے وہ تو کافروں کو پر بھی اسی طرح سے میسر ہے. شیر در بادیہ عشق تو روباہ شود. شیر در بادیہ عشق تو، تیرے عشق کے بادیہ ہے جنگل، تیرے عشق کے جنگل میں شیر روباہ شود، لومڑی بن جاتی ہے. کہ شیر بھی تیرے عشق کے جنگل میں لومڑی بن جاتے ہیں. آہ ازین راہ کہ در وی خطری نیست کے نیست. آہ ازین راہ، افسوس کہ اس راہ میں خطری نیست کے نیست، کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے جو نہ ہو. یعنی جو راہ ہے، حق کی جو راہ ہے وہ بہت ہی پرخطر ہے، اور اس راستے میں جو عشق کا جو جنگل ہے اس میں شیر بھی لومڑی بن جاتے ہیں. مصلحت نیست کہ از پردے برون افتد راز. مصلحت نیست کہ کوئی مصلحت نہیں ہے کہ از پردے کے پردے سے، برون افتد راز، برون افتد یعنی باہر آ جائے، راز کہ راز باہر آ جائے. مصلحت نہیں ہے کہ کوئی راز افشاں ہو. ورنہ در مجلس رندان خبری نیست کے نیست. ورنہ در مجلس رندان، رندوں کی محفل میں. رند کہتے ہیں آزاد منش جو لوگ ہوتے ہیں، آزادہ رو جو ہوتے ہیں، یعنی جو بے نیاز ہوتے ہیں ہر شے سے. تو ان کی محفل میں، رندوں کی محفل میں خبری نیست کے نیست، کون سا ایسا بھید ہے جو وہ نہیں جانتے. یعنی یہ بات قریب مصلحت نہیں ہے کہ کوئی راز افشا ہو جائے. مصلحت اس میں نہیں ہوتی، یہ ظاہر ہے کہ بھید کو چھپا کر رکھنا، راز کو راز رکھنا ہی مصلحت ہے. لیکن جو رند ہیں ان پر کون سا ایسا بھید ہے جو نہیں وہ جانتے. یعنی وہ ہر جو ہے اسرار و رموز سے وہ واقف ہیں جو آزاد منش لوگ ہیں. بجز ان نکتے کے حافظ ز تو نہ خشنود است. در سراپای وجودت ہنری نیست کے نیست. بجز سوائے ان نکتے، اس نکتے کے سوا کہ حافظ ز تو نہ خشنود است، کہ حافظ ز تو تجھ سے ناخشنود است، ناخوش ہے، ناراض ہے. اس نکتے کے سوا کہ حافظ تجھ سے ناخوش ہے. در سراپای وجودت، در سراپای وجودت تیرے وجود میں، سر تا پا ہنری نیست کے نیست، کوئی ہنر ایسا نہیں ہے جو موجود نہ ہو. یعنی کوئی تیرے وجود میں کوئی بھی ایسا ہنر نہیں جو موجود نہ ہو، یعنی تجھ میں تمام خوبیاں موجود ہیں، تو صرف سوائے اس کے کہ حافظ تجھ سے ناخوش ہے. اب یہ جو ہے یہ عشق مجازی کا شعر بالکل ہو سکتا ہے. جی اس کے بعد اگلی غزل ہم دیکھتے ہیں، غزل نمبر 4. ستاره‌ای به درخشید و ماه مجلس شد.
ستارائی ایک ستارہ، بے درخشید چمکا، بے جو ہے یہاں پر تزئین کے لیے لگایا ہے، بائے زینت ہم اس کو کہتے ہیں، اور درخشیدن مصدر سے ہے، درخشد مضارع ہے، درخشیدن ہے چمکنا، کہ ایک ستارہ چمکا، اور ماہ مجلس شد، ماہ مجلس شد یعنی مجلس کا چاند بن گیا، دل رمیدہ مارا، کہ ہمارا رمیدہ دل، ہمارا رم خوردہ دل، رم خوردہ یا رمیدہ کا مطلب ہوتا ہے بھاگا ہوا، ہمارا بھاگا ہوا جو دل ہے، رم خوردہ دل، را انیس و مونس کہ ہمارا رم خوردہ دل، اور ہمارے رم خوردہ دل کا انیس ہے دوست اور ساتھی ہو گیا۔ کہ ایک ستارہ چمکا اور مجلس کا چاند بن گیا، اور ہمارے فرار شدہ دل کا دوست اور ساتھی بن گیا۔ نگار من کے بے مکتب نہ رفت و خط نہ نوشت، بے غمزے مسئلہ آموز ز صد مدرس شد۔ نگار من کہ میرا محبوب، کہ بے مکتب نہ رفت مکتب میں نہیں گیا، مدرسے میں نہیں گیا، وقت نہ نوشت اور اس کو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، نہ تو مدرسے گیا میرا محبوب، نہ مدرسے گیا اور نہ اس نے کچھ لکھا پڑھا، مگر بے غمزے اپنے غمزے سے، اپنے ناز و ادا سے، مسئلہ آموز صد مدرس شد، مسئلہ آموز بن گیا، مسئلہ آموز یعنی مسائل بیان کرنے والا، عالموں کا سینکڑوں عالموں کا استاد بن گیا، یعنی وہ اپنی ناز و ادا سے سینکڑوں عالموں کا استاد بن گیا، ان کو سکھانے والا بن گیا۔ طرب سرای محبت کنون شود معمور، طرب سرای محبت، طرب سرا ہے خوشیوں کی آماجگاہ جو ہے، یعنی خوشیوں کا جو ٹھکانہ ہے، طرب سرائے محبت، سرائے محبت جو ہے وہ بھی سرائے محبت سے مراد ہے دل، طرب سرائے محبت کنون اب، شود معمور ہو جائے گا، ہو جائے گا یا آباد ہو جائے، کہ اب دل کا مکان آباد ہو جائے گا، مسرت کدہ دل کا مسرت کدہ آباد ہو جائے گا، کہ تاکہ ابروی یار منش مہندس شد، کہ تاکہ ابروی یار کے محبوب کے ابرو کا طاق، منش مہندس شد، مہندس کہتے ہیں ویسے تو مہندس انجینئر کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر اس سے مراد ہے معمار، کہ محبوب کے ابرو کا طاق اس کا معمار بن گیا، تو اس لیے اب دل کا مکان تعمیر ہو جائے گا۔ بے بوئے او دل بیمار عاشقان چو صبا، بے بوئے او اس کی خوشبو میں، دل بیمار عاشقان عاشقوں کا بیمار دل، چو صبا صبا کی طرح سے، فدائے عارض نسرین و چشم نرگس شد، کہ اس کی خوشبو کی امید میں عاشقوں کا بیمار دل صبا کی طرح نسرین کے رخسار اور نرگس کی آنکھ، نرگس جیسی آنکھ پر فدا ہو گیا، نسرین جیسے رخسار اور نرگس جیسی آنکھ پر فدا ہو گیا۔ بے صدر مصطبہ امی نشاند اکنون دوست، مصطبہ کہتے ہیں میکدے کو یا شراب خانے کو، گدا یہ شہر نگاہ کن کے میر مجلس شد، کہ اب میرا دوست مجھے شراب خانے کے صدر دروازے پر، مرکزی دروازے پر بٹھاتا ہے، گدا یہ شہر نگاہ کن یعنی دیکھو، دیکھو کہ شہر کا جو گداگر تھا، شہر کا بھکاری، میر مجلس شد، میر مجلس بن گیا ہے، میر مجلس یعنی صدر محفل ہو گیا، کہ میرا دوست مجھے شراب خانے کے صدر مرکزی دروازے پر بٹھاتا ہے۔
کرشمائی تو شرابی بے عاشقان پیمود، کرشمے تو تیرا کرشمہ شرابی بے عاشقان پیمود، کہ تو نے اپنے کرشمے سے، اپنی ناز و ادا سے عاشقوں کو ایسی شراب پلائی کہ علم میں بھی خبر افتاد و عقل بھی حس شد، کہ علم بے خبر ہو گیا اور عقل بے حس ہو گئی۔ زراہ میقدے یاران عنان بگردانید، زراہ میقدے کے راستے سے، شراب خانے کے راستے سے، یاران دوستوں نے، دوست کہ اے دوستو شراب خانے کے راستے سے، عنان بے گردانید، عنان کہتے ہیں لگام کو، باغ کو پھیر دو، گھما دو، لگام پھیر دو، چرا کے کیونکہ حافظ ازین راہ رافت و مفلس شد، حافظ ازین راہ رافت اسی راستے پر چلا اور مفلس بن گیا۔ جی یہاں تک ہی آج ہم ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل ایک غزل رہ گئی ہے حافظ کی، یہ اور باقی جو دو ہیں اور شعراء جن کا کلام ہم منتخب کلام ہم کل کی کلاس میں کریں گے۔ ہاں جی آج کے لیکچر سے ریلیٹڈ کوئی کوشچنز آپ لوگوں کے ہیں تو میں دیکھ لوں جلدی سے۔ جی میکدہ جو ہے وہ شراب خانہ ہوتا ہے، میں شراب کو کہتے ہیں نا ہم، اور میکدہ ہے شراب خانہ، اور یہاں پر میکدہ، ساقی، خمار اور یہ جتنی بھی ایسی جو ٹرمز ہیں وہ علامت کے طور پر استعمال ہوئی ہیں، یعنی اس سے مراد جو ہے وہ اصلی شراب بھی ہو سکتی ہے اور شراب معرفت بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی تصوف کی کچھ ٹرمز ہیں۔ ہاں جی اور کیا کوشچنز ہیں آپ لوگوں کے؟ ہاں جی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ کوئی کوشچن ہے؟